السلام علیکم، I'm رافع آصف. You're watching The Foreign Desk. ایک وقت تھا یورپ لبرل ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ فار رائٹ نیشنلسٹ پارٹیز کو کنزرویٹو سمجھا جاتا تھا اور ان کو ڈسکریج کیا جاتا تھا. لیکن آج وہی یورپ ہے, وہاں آپ دیکھیں تمام ممالک میں فار رائٹ جو پولیٹیشنز ہیں, رائٹ ونگ کے پولیٹیشنز ہیں, وہ اس کو رول کر رہے ہیں اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے گھیرا تنگ کر دیا ہے. آج اسی پہ ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. یورپ پہلے لبرل ہوا کرتا تھا لیکن ابھی فار رائٹ کا ٹرینڈ کب سے شروع ہے, اس کی روٹس کہاں سے ملتی ہیں؟ دیکھیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ پورے یورپ میں دیکھیں اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کو فار رائٹ پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ اس وقت لائم لائٹ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب فار رائٹ کیا ہے؟ بیسکلی وہ پولیٹیکل موومنٹس ہیں جو ایمفسائز زیادہ کس چیز پہ کرتی ہیں کہ جی کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ ہماری رہے, نیشنلزم جو ہے وہ رہے. اب اس کی آڑ کے اندر جو ایک آج کل کی دنیا میں ملٹی کلچرلزم کا دور ہے کہ آپ کو ایک ملک کے اندر, ایک سوسائٹی کے اندر بہت سے کلچرز اکٹھے نظر آنے لگ گئے ہیں. وہ اس چیز کے خلاف ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہمارا ایکچوئل جو آئیڈینٹی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے کہ جی باہر سے لوگ آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں زینوفوبیا کیا ہے. زینوفوبیا ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک بیماری ہے, ایک فیئر ہے, ایک ہیٹریڈ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نہیں جانتے, اسٹرینجرز کے لیے جن کو آپ ایلینز کہتے ہیں, آؤٹ سائڈرز کہتے ہیں. سو اب آپ کو بہت زیادہ زینوفوبیا وہاں پہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم تو ابھی یورپ پہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ فار رائٹ پارٹیز بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں, لیکن ابھی ساؤتھ افریقہ میں اس وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے, جو پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پہ باقاعدہ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت اسٹرگل کی ہے. نیلسن منڈیلا کی پوری ایک ہسٹری ہے. اب نیلسن منڈیلا نے یہ جو آج وہاں پہ ہو رہا ہے, جہاں پہ اتنا زیادہ اسکیپٹسزم ہے کن لوگوں کے لیے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں بیکاز آف ویک امیگریشن پالیسیز وہ ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں, اور خاص طور سے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے تو ویسے ہی بہت زیادہ خلاف ہیں. اب تو وہ حالت ہو گئی ہے کہ بھائی راہ چلتے اگر آپ کے کپڑوں سے, آپ کے حلیے سے لگتا ہے کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں, آپ اگر ڈفرینٹلی ڈریس اپ ہیں, یا آپ کے فیچرز جو ہیں وہ دور سے بتا دیتے ہیں کہ اچھا یو آر ناٹ فرام آور کنٹری, آپ ایشیا سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں, آپ افریقہ سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. سو یہ اس کی آڑ میں نا آپ کو بہت زیادہ ریسزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے. وہ ریسزم کی بھی ہسٹری تو رہی ہے, ظاہر ہے مختلف ممالک کے اندر بہت زیادہ لیڈرز نے اسٹرگل بھی کی ہے اس چیز سے بچنے کے لیے اور اپنے ملکوں کو ایک ایسے مقام پہ لانے کے لیے جو سب کے لیے ایک ایکول اپرچونٹی گراؤنڈ کے طور پہ ثابت ہو سکے. بٹ اب خاص طور سے جو اس وقت انفلیشن ہے, جہاں پہ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ جی ہم ان امپلائڈ ہیں, جہاں پہ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ باہر کے لوگ ہماری اکانومی پہ, ہمارے ملک پہ بہت زیادہ بوجھ بن چکے ہیں اور ہماری جو روزگار کے مواقع ہیں یا ہماری جو نوکریاں ہیں وہ انہوں نے ہم سے چھین لی ہیں. سو جس پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ باہر کے لوگوں کو جگہ دے دی گئی ہے, وہ اپرچونٹی ان کو مل گئی ہے. تو اسی لیے ان کا جو ووٹ ہے وہ شفٹ ہو گیا فار رائٹ پارٹیز کے. ایگزیکٹلی. تو اچھا اب وہ فار رائٹ موومنٹس جو چلی ہیں, جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں, اب اس میں سب ایسی نہیں ہے کہ جو ریسزم پہ یقین کرتی ہوں. اس میں کچھ واقعی ایسی پارٹیز بھی ہیں, جس طرح اٹلی میں جو میلونی ہیں, ان کی پرائم منسٹر 2022 میں یہ پرائم منسٹر بنی ہیں, برادرز آف اٹلی ان کی پارٹی, اس کی یہ لیڈر ہیں. اب ان کا بھی بڑا اسٹرانگ الیگل امیگرینٹس کے خلاف ایک سٹانس ہے, کنزرویٹو فیملی ویلیوز پہ وہ ان کا یقین ہے. تو الیگل امیگرینٹس کے خلاف تو اب دیکھیں ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے, امریکہ سے شروع ہو جائیں آپ, ہم اپنے ملک میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو الیگل لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ, ان کو یا تو ڈاکیومنٹ کروائیں یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ وہ واقعی آپ کے, کیونکہ ان کا کوئی ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں, وہ رجسٹرڈ تو ہے نہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا کرائم میں انوالوڈ ہیں, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے وہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں, یا ادر دین دیٹ آپ کی اکانومی پہ اوبیسلی ایک بوجھ بنتا ہے, بڑھتا ہے. سو سارے لیڈرز ایسے نہیں ہیں کہ جو زینوفوبیا پہ آ جائیں یا ریسزم پہ آ جائیں. کچھ واقعی صرف اور صرف نیشنلزم کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ان کے جو ریزنز ہیں وہ بھی کافی اسٹرانگ ریزنز ہیں, ان کے پاس بھی بڑی زبردست تگڑی وجوہات ہیں. لیکن اصل خرابی کہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نیشنلزم کی آڑ میں
آپ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے لگ جائیں کہ جس سے آپ اپنے ملک کو, اپنی سوسائٹی کو باہر والے لوگوں کے لیے تنگ کر دیں. حالانکہ دیکھیں سارے کے سارے تو الیگل امیگرینٹس نہیں ہیں نا, وہاں پہ کچھ لیگل طریقے سے بھی آئے ہیں, باقاعدہ ویزاز پہ آئے ہیں, ان کو نیشنلٹی وہاں کی سٹیزن شپ مل چکی ہے, اور وہ وہاں کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں, ٹیکسز پے کر رہے ہیں. تو جو صحیح طریقے سے, لیگل طریقے سے, جائز طریقے سے وہاں رہ رہے ہیں, ان کے خلاف جو آپ کو پروٹیسٹ نظر آتے ہیں, ان کے خلاف جب راہ چلتے آپ کو نظر آئے کہ اچھا جی کسی کو پتھر مار دیے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی, اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ جو نیشنلزم سے شروع ہوا سلسلہ تھا نا, اب وہ وائلنس کی طرف جاتا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مسلم کمیونٹی جو وہاں پہ رہتی ہے یورپ میں, ان کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جب سے رائٹ ونگ آیا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ ہیں, خاص طور سے یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے جو فرانس سے آپ کو شروع ہوتا نظر آیا تھا, جب حجاب پہ پابندی لگا دی گئی اور اس پہ ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی پورے یورپ کے اندر کہ اس حجاب, خواتین کے حجاب کر, یہ دیکھیں دس ہیز ٹو بی اے پرسنل چوائس. اب وہ کوئی عورت جو ہے وہ حجاب کرنا چاہتی ہے, کوئی نہیں کرنا چاہتی, یہ ان کا فیصلہ ہے, ان کا ذاتی فیصلہ ہے. وہاں پہ کوئی بھی اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک کیونکہ وہ نیشنل سیکورٹی کا کنسرن بنا دیا گیا, اور یہ کہہ دیا گیا کہ جناب جتنے بھی ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں اور جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے ہمارے ملک میں, اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نکلتا ہے اور خواتین بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا سارا یہ کہ انہوں نے ان سے اٹیچ کر دی, تو آپ نے وہ ایک اسٹیریوٹائپ سارا بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ نے حالانکہ کتنے واقعات ہیں جس میں کرسچنز انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں جوز انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں ایتھیسٹس انوالو ہوتے ہیں, لیکن کہیں پہ ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے. لیکن کہیں اگر کوئی اسلاموفوبیا ہے تو اسلاموفوبیا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی ایفرٹس ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے, کیونکہ یہ جس پیمانے تک پھیل چکا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کی روک تھام کے ایفرٹس دیکھیں تو وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہوں. سو مسلمانوں کے لیے اوبیسلی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پھر آپ کے جو افریقن کمیونٹی ہے, بلیک افریقنس, وہ ہمیشہ سے اس کی آڑ میں رہتے ہیں. اچھا ان کے بارے میں کیا لیبل آپ نے ان کو کیا کر دیا کہ یہ کمیونٹی جو ہے نا یہ کرائمز میں انوالوڈ ہوتی ہے, ان کے لیے تو کہیں سے بھی دور سے آپ دیکھیں گے اچھا جی بلیک ہے تو اس کو ایگزیکٹلی, تو آپ نے کہا جو یہ تو کرمنل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مسلمان دیکھا, آپ نے کہا تو دہشت گرد ہے. خواتین کے حجاب کھینچے جا رہے ہیں ان کو. تو اگر آپ کچھ علاقوں میں, سب میں نہیں, کچھ سٹیز جو ہیں وہ بالکل اب انٹالرنٹ ہو چکے ہیں. کچھ سٹیز کے اندر تو آپ نے بھی سنا ہوگا یورپ کے اندر ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے لٹرلی جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہاں رہ رہے تھے, انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ یا تو ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں یا پھر وہاں پہ ہی کسی اور شہر میں جو ہیں وہ موو کر جائیں. سو آپ دیکھیں ایک پورے خاندان کی ایک وہاں پہ ہسٹری ہوتی ہے, اور کچھ خاندان تو ایسے ہیں کہ جن کے وہ دادا پردادا جو ہیں وہ یورپ میں جا کے بسے تھے, اور اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, فورتھ جنریشن تک وہاں پہ ان کی پیدا ہوئی ہے, وہیں پہ رہ رہے ہیں, لیکن ان کی ایکسیپٹینس ابھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو ابھی بھی اپنے ملک کا شہری یا یورپین, حالانکہ سٹیزن شپ ہے, پیدا وہاں پہ ہوئے ہیں جو میں بتا رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. سو بہت سے لوگ جو ہیں, میں پاکستان کی مثال دے لیتی ہوں, پاکستانی بہت سے ہیں خاندان جو اپنے بچوں کو وہاں سے بوریا بستر گول کر کے واپس آ کے پاکستان بسایا ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے, ایسے بچوں کے لیے جن کو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے وہاں پیدا ہوئی ہے, ان کے لیے یہاں پہ آ کے سیٹل ہونا بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ پاکستان از ناٹ دیئر کنٹری. ایک طریقے سے دیکھا جائے ان کے اوریجن ہے, ان کے باپ دادا کا ہسٹری ہے, بٹ وہ اس انوائرمنٹ میں رہے ہیں, وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ بڑے ہوئے ہیں. اب ان کے لیے مشکل کیا ہے, کیونکہ بچے یہاں پہ نہیں سیٹل ہو پاتے, ان کو وہ چیلنجز وہاں نہیں فیس کرنے پڑتے تھے, یہاں اور طرح کے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر آپ سوشل ویلفیئر سسٹم کی لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ بجلی, چلیں مثال دے لیں, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس کے ایشوز نہیں ہے, پانی کے ایشوز نہیں ہے. یہاں کا موسم, ٹیمپریچر کا بہت فرق ہے, وہاں پہ سردی ہوتی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ اتنی گرمی ہوتی ہے. اس موسم میں کوئی رہ کے دکھا دے, باہر سے لوگ آتے ہیں تو بےچارے روتے ہوئے جاتے ہیں, اس موسم کو برداشت نہیں کر پاتے, یہ جو مئی جون جولائی اگست کا موسم ہے یہاں پہ. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. بٹ اٹس ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو مسلمس. بہت جگہوں پہ
جیسے میں نے کہا کہ یہ زینوفوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے, مائنورٹیز کے اگینسٹ جو برداشت ہے لوگوں کی, ان کے لیے جو ایکسیپٹنس کا لیول ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. سو یہ فار رائٹ موومنٹ جو ہیں یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں. اچھا, پیلسٹائن کے لیے جو ریلیز نکلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اتنا وہ پروٹیسٹ وغیرہ کیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہے کہ اسلاموفوبیا جو وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے؟ دیکھیں, فلسطین مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ فلسطین کے لیے جو مسلمانوں کی آوازیں خاموش تھیں انہوں نے بھی بات کرنا شروع کی, اور جو نان مسلمس تھے وہ بھی ایکولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا جب یہ پروٹیسٹ ہوئے تھے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف. سو اس کو بھی جو فار رائٹ موومنٹس ہیں وہ کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ اسرائیل سب کچھ ہے وہاں پہ. پھر آپ کو صرف اور صرف امریکہ کے اندر نہیں, یو کے اندر نہیں, آپ کو یورپ کے اندر جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ زائنسٹ لابیز نظر آتی ہیں, جہاں آج بھی ان کی سیاست پہ اس زائنسٹ لابی کا کنٹرول ہے. سو بہت سے عوامل تھے, جس طرح امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ جی وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو نکالا جا رہا ہے, وہاں پہ مارا جا رہا ہے, اریسٹ ہو رہے ہیں, اس میں سے جو مسلمان تھے ان کو آپ نے ملک سے ہی نکال دیا, ڈپورٹ کر دیا باقاعدہ طور پہ. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ سیاسی پریشر ہے, کہیں نہ کہیں وہ اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ یہ آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے. سو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ان آوازوں کو دبایا جائے. اچھا, اسلاموفوبیا ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے نا, جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ اس کا بہت بڑا ہاتھ اس ایک ایسپیکٹ کا ہے, وہ اکنامک کرائسس ہے. اب آپ کو ان ممالک کے اندر جو لوگ پہلے اپنے 5-6 افراد کا ایک گھر بڑے اچھے طریقے سے ایک جاب کرنے والا بندہ مینج کر لیتا تھا یورپ کے اندر, اب وہ پاسبل نہیں ہے. یورپ میں تو آپ کو پتہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ اچھا صرف مرد ایک نکل گیا گھر سے کام کرنے کے لیے اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, وہاں پہ سارے لوگ کام کرتے ہیں. سو بڑا ان کے لیے ایزی ہو جاتا تھا مینج کرنا, میاں کام کر رہا, بیوی کام کر رہی ہے, بچے جو ہیں ان کی ایجوکیشن میں کافی حد تک گورنمنٹ ویسے ہی سہولتیں فراہم کرتی ہے. کچھ جگہوں پہ, کچھ یورپین کنٹریز میں تو پرائمری ایجوکیشن تک ویسے ہی فری ہے, کچھ میں بالکل ہی فری ہے. آگے آپ کو کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. سو یہ بہت سی سہولتیں وہاں پہ تھیں. اب ان لوگوں کے لیے جو پہلے آج سے مثال کے طور پہ 5 سال پہلے تک چلیں, زیادہ نہیں تو 5 سال پہلے تک بھی اچھا گزر بسر کر لیتے تھے, اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب جو انفلیشن ہے, جو گلوبل اکانومی کا کرائسس آپ کو نظر آتا ہے, اس کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے جابس کم ہو رہی ہیں, گورنمنٹ اتنی جابس کریٹ نہیں کر پا رہی ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر میں جابز آتی ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ نیدرلینڈز میں ہم بیٹھے ہیں تو نیدرلینڈز کا ہی شہری اپلائی کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر کو کوالیفائڈ اور اسکلڈ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں, پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں. سو اس کے لیے اگر باہر سے بیٹھا ہوا ایک جرمنی سے بیٹھا ہوا شخص بھی اپلائی کرتا ہے, چلیں یورپ سے باہر نکل جاتے ہیں, انڈیا میں بیٹھا, پاکستان, بنگلہ دیش میں بیٹھا شخص بھی اگر واقعی اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں. سو وہاں پہ پھر کیا تاثر آنے لگا کہ دیکھیں جی جابس پہ تو ہمارا حق ہے, لیکن یہ تو دیکھیں جی ایشیا سے لوگوں کو لے کے افریقہ سے لوگوں کو لے کر آ گئے. اچھا, 2015 کا جو ریفیوجی کرائسس ہوا تھا نا, اس کے بعد بہت زیادہ چیخو پکار آپ کو نظر آنے لگی. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ دیکھیں ہمارے ممالک میں ریفیوجیز بہت زیادہ آ گئے ہیں. اس کے بعد وہ جو مائگریشن کی ایک اتنی لارج ویو تھی نا, اس نے ایک ڈبیٹ کو جنم دے دیا کہ ہمارے ملک کے ریسورسز کیا یہ ریفیوجیز پہ ضائع ہو جائیں گے. یہ بات وہاں پہ بہت ہونے لگی. بہت سے ممالک نے تو ریفیوجیز کو اپنے ملک میں لینے سے انکار بھی کر دیا تھا. اور اب بھی کیا حالت ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں جن ممالک کے اندر جو ریفیوجی کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, وہاں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نکالیں, آپ اپنے ملک سے جو ریسورسز پہ بوجھ ہے اس کو کم کریں. اب مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت اوور شیڈو ہو گئی ہیں ان فار رائٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں. مین اسٹریم پارٹیز سے غلطی کہاں پہ ہوئی کہ وہ جو اکنامک کرائسس تھا اس کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکے. فار رائٹ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع مل گیا. ایک تو ہوتی نا سمپل اپوزیشن, سمپل اپوزیشن کی آڑ میں پھر زیادہ تر ایسے لوگ جو نیشنلزم کا استعمال کرتے ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ جی مائگریشن جو ویوز ہیں اس کو کم ہونا چاہیے,
آپ یہ جو لاز ہیں اس کو اسٹرکٹ کریں, اسٹرکٹ بارڈر پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ایلینز ہیں, اسٹرینجرز ہیں کو ہمارے ملک میں نہیں آنے دینا چاہیے. ہمارے فائنانشیل کرائسس جو ہیں وہ ان کی بدولت ہیں. 2008 کا فائنانشیل کرائسس جو ہے وہ ایک مثال ہے. 2015 کا ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ ایک مثال ہے. پھر انفلیشن جو ہے میں بار بار بات کر رہی ہوں, ڈی انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹری کا کم ہو جانا, وہ بھی اس میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو یہ بہت سارے عوامل جو ہے نا انہوں نے بہت جگہ دے دی, بہت اسپیس دے دی ایسے فار رائٹ پولیٹیکل پارٹیز کو, جو کہ اب آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گی آپ کو. میں نے ایک اٹلی کا بتایا, جارجیا میلونی, کہ وہاں پہ وہ پرائم منسٹر 2022 میں آ گئیں. پھر فرانس میں آپ دیکھیں, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پرومیننٹ لیڈرز ہیں. فرانس میں مرین لے پین, ٹھیک ہے, یہ نیشنل ریلی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک لیڈر ہیں. اب ان کا بھی جو مین کنسرن ہے نا وہ یہی ہے کہ جناب ہمارا نیشنلزم اور نیشنل جو آئیڈینٹی ہے اس کو پروموٹ ہونا چاہیے. اب ان کا میں نے ذکر کیوں کیا, کیونکہ پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں نا تو ان کو الیکٹورلی بہت زیادہ یہ سکسیس جو ہے وہ ملی ہے فرانس کے اندر. سو وہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ وہ ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے. عوام جو ہے وہ اب ایسے لوگوں کو زیادہ سامنے لے کر آ رہے ہیں جو سخت لا اینڈ آرڈر کی بات کریں, جو سخت امیگریشن لاز کی بات کریں. ہنگری میں وکٹر اوربین, وہ بھی ایک اسی طریقے سے لیڈر ہیں جو اسٹرانگ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں. اور کنزرویٹو کرسچن آئیڈینٹی, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے نا کہ یہاں ہم کرسچن کنٹری ہیں تو یہاں پہ پھر باقی لوگوں کے لیے اتنی اسپیس نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی آڑ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے خلاف جو ہیں وہ کافی آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جرمنی میں آلٹرنیٹو فار جرمنی, ٹھیک ہے, یہ ایک جماعت آ گئی. نیدرلینڈس کے اندر گیٹ ویلڈرز, یہ پارٹی آف فار فریڈم کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں. آسٹریا کے اندر فریڈم پارٹی آف آسٹریا, یہ نظر آ گئی آپ کو. تو یہ میں نے مثالیں چند ایک دی ہیں جو کہ ان بڑے ممالک کے اندر آپ کو بہت حد تک ماضی کے مقابلے میں اب آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی خود بھی ایک کنزرویٹو پولیٹیشین ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد زیادہ یہ چیز بڑھی ہے, رائٹ ونگ کا زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے؟ دیکھیں کہ کچھ حد تک آپ کہہ سکتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو دیکھیں جیسے آئے ہی تھے یا جب نہیں بھی تھے اقتدار میں تب بھی وہ کہتے تھے بارڈر بند کر دو, اور میکسیکو کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیے, ایلینز جو ہیں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ایلینز کہا جاتا رہا. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ انلیگل امیگرینٹس اگر ہیں تو ان کے لیے بھی آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم دیتی ہیں, ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اچھا خود کو رجسٹر کروائیں, انلیگل سے لیگل ہوں, آپ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. پھر میکسیکو کا بارڈر آپ کو پتہ ہے, وہ جس طرح پاکستان اور افغانستان کا پورس بارڈر ہے, وہاں پہ بھی یہ حالات ہیں کہ وہاں سے بہت لوگ جو ہیں وہ انلیگل طریقے سے آ جایا کرتے تھے. لیکن ہاں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس اقتدار میں آنے کے بعد بہت سخت ان پہ کریک ڈاؤن جو تھا وہ بہت سخت. آپ دیکھ رہی ہیں ہر جگہ پہ آپ کو آئس کے خلاف پروٹیسٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. آئس کا کریک ڈاؤن ایک اسٹیٹ میں, پھر دوسری اسٹیٹ میں, اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی مختلف اسٹیٹس جو ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے جا رہی ہیں, اور وہاں پہ نیشنل گارڈز جو ہیں ان کو بلا لیا گیا. باقاعدہ طور پہ آپ فوج کو بلا رہے ہیں کہ ان کو امیگرینٹس کو اپنے ملک سے نکالیں. ڈپورٹ کتنے لوگ کیے گئے ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد فرق تو پڑا ہے, لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ یورپ بہت کچھ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک UNGA کے اس میں ایڈریس میں پچھلے سال انہوں نے یہ بات کی تھی, اور انہوں نے یورپ کو کہا تھا کہ یورپ اگر اپنی امیگریشن پالیسیز یہی رکھے گا اور سخت نہیں کرے گا تو پھر یورپ بالکل ختم ہو جائے گا. یورپین کنٹریز جو ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی آئیڈینٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. سو وہ بیسکلی یورپ کو وارن کر رہے تھے کہ تم لوگوں کو بھی سخت امیگریشن پالیسیز لانی ہوں گی. ویک امیگریشن قوانین ہیں, اس کی بدولت باہر سے لوگ آتے ہیں, تمہارے ملک کی اکانومی پہ بوجھ بڑھتے ہیں, تمہارے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں, تم لوگوں کے ممالک میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں. کچھ حد تک تو کنٹریبیوشن والی بات صحیح ہو سکتی ہے جہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کا تعلق ہے, بٹ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیگل طریقے سے وہاں رہ رہے ہیں, وہ سٹیزنز ہیں ان ممالک کے, ان کے ساتھ بھی اس سارے کی آڑ میں وہی سلوک ہو رہا ہے. سو یس, کافی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ میں بطور صدر
آنے کے بعد اور پھر بار بار یورپ کو وارن کرنے کے بعد, یورپ کو وہ کہتا ہے نا وہ ماسیوں کی طرح تانے مارنے کے بعد, آپ کو اب یورپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے. بالکل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اینڈ ادر وائز بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ شاید وہ چیز جو آلریڈی ہو رہی تھی نا اس کو مزید تیز کر دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.